یہ کتاب البدر پبلیکیشن لاہور نے شائع کی ہے۔ البدر پبلیکیشن کے علی سعید صاحب کا جو فون نمبر ہے، ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ یہاں پر درج ہے، اسکرین پر آپ کو مل جائے گا، آپ ان سے آرڈر پر منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادیانیت ایک فتنہ ہے، اور خصوصاً جس خطہ زمین میں ہم رہتے ہیں، یہ گزشتہ 125 سال سے اس میں سرگرم عمل ہے۔ ہماری نوجوان نسل بعض اوقات اس حوالے سے بہت سارے مغالطوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جو قادیانیوں کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر خود بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے نئی نسل کے درمیان بھی وہ سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پر مختلف انداز سے بات ہوتی رہے، اور اس حوالے سے لٹریچر بھی وجود میں آتا رہے۔ اس لحاظ سے کتاب وہ میں نے بھی مرتب کی ہے، اور الحمدللہ میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میرا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخشے۔ قادیان کی خانہ ساز نبوت، ایک مطالعہ جائزہ۔ یہ کتاب آسان فہم ہے، میٹرک کے طلبہ اور میٹرک کی استعداد رکھنے والے بڑے بوڑھے اور نوجوان مرد و خواتین اس سے یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے جو پہلا حصہ ہے، اس میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے، بالکل صاف شفاف انداز میں اور پلین انداز میں، سلیس انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے عقیدہ ختم نبوت یہ بالکل واضح طور پر ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے، اس میں جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، اس کے حوالے سے اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور کہاں وہ پیدا ہوا، کہاں وہ پلا بڑا، اور کن حالات میں وہ پلا بڑا، اور پھر اس نے کیا کیا دعوے کیے، اس میں کیا کیا ارتقاء آیا، اور اس نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی، اور وہ کیوں کر جھوٹی ثابت ہوئیں۔ تو یہ ساری وہ تاریخ ہے جو کہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس میں وہ جو غلام احمد قادیانی کے حوالے سے معلومات ہیں، اور یہ معلومات سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ اس کا سورس خود انہی کی اپنی کتابیں ہیں، اور ان کے جانشینوں اور ان کے متبعین کی کتابیں۔ اس کے بعد اگلی اس کا جو حصہ ہے وہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت اور 1974 کی ختم نبوت پر، اور اس کی جو مختصر تاریخ ہے، اور اس میں جو مشاہیر ہیں جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اس پر اس میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں جو قادیانیوں کے پاکستان کے حوالے سے سیاسی عزائم ہیں، ان پر بات کی گئی ہے۔ اور آخری جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے کہ قادیانیوں کا جو اس وقت عالم مغرب میں کردار ہے، اور وہاں پر وہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اور جو اس کا آخری ایک حصہ ہے، جس میں جو سوالات ذہن میں نئی نسل کے پیدا ہو سکتے ہیں، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان نسل تک اس کتاب کو پہنچانا چاہیے، اور خاص طور پر اساتذہ تک اس کتاب کو پہنچانا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور ہمارے جتنے بھی اسکولز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہیں، ان میں سے ہر اسکول کے 2 3 اساتذہ تک یہ کتاب پہنچ جائے، اور پھر وہ اس کو خود بھی پڑھیں، اساتذہ تک بھی پہنچائیں، اور اپنے نوجوان نسل تک بھی پہنچائیں، تو ہم ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کریں گے، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے لیے یہ باعث شفاعت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاباش بھی دیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پہلائیں گے۔